الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا یا محمد النبی الامی وآلہ وسلم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من والدہ وولادہ والناس اجمعین. قابل سعادت احترام حاضرین مجلس، السلام علیکم. میں آپ تمام حضرات کا فرداً شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے ان کریٹیکل حالات میں سفر کی صعوبتیں تکلیفیں برداشت کر کے قرآن حکیم اور درود پاک پڑھ کے یہاں قبلہ و کعبہ محمد نور الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کی تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس صحیح اس جہود اس حاضری کو قبول فرمائے. معزز حاضرین، باطن کا اپنا نظام ہے. پہلے کسی کام کرنے کی ہمت، طاقت اور استطاعت عطا فرما دی جاتی ہے. یہی بڑی بات ہے کہ کسی نیک کام کرنے کی ہمت دی جائے، طاقت دی جائے، اس کے لیے وسائل مہیا کیے جائیں، اس کے لیے پھر عمل کرنے کی توفیق دی جائے. یہی بڑی بات ہوتی ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ باطن کا اپنا نظام ہے، تو پھر اس پہ کیا کیا جاتا ہے کہ ایک بہانہ بنا کے انسان کو نوازا جاتا ہے عنایت سے. یہ جود و عطا اور عنایات کا سلسلہ جو ہے یہ ازل سے ہے، جب سے تخلیق آدم ہوئی ہے. تو تخلیق آدم کیوں ہوئی تھی؟ آدم کو کیوں پیدا کیا گیا تھا؟ تو اس کے لیے ہم اس صحیفے سے تھوڑی سی رہنمائی حاصل کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا ذرا برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے. تو اس میں یہ تخلیق آدم جو ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت خود اعلان فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. خلیفہ کیا ہے؟ خلیفہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو فرشتوں کی زبانی سن لیں. فرشتے اس پہ اللہ رب العزت اس فرمان پہ کہتے ہیں اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَنُقَدِّسُ لَهُ. کہ اللہ رب العزت یہ جو بشر ہے، یہ جو خلیفہ بنا رہے ہیں آپ، انسان بنا رہے ہیں، یہ تو زمین میں ہوگا فی الارض، اور من طین مٹی سے ہوگا. تو مٹی جو ہے اس میں تو شر و فساد ہے. حالانکہ خلیفہ کی صرف جو ہے وہ تو بے حمدے کا حمد و تقدیس ہے، تو وہ تو صرف نوری وجود ہی سے ہو سکتی ہے. تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور پھر اس بات کو بتانے کے لیے کہ وہ کون سی بات ہے جو تم نہیں جانتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. پھر یہ آدم جو ہے اس کو فرشتوں کے روبرو کیا اور کہا کہ اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو کہ نسبح بحمدہ ونقدس لہ، تو پھر اپنے اسماء کی خبر دو. تو جب یہ کہا گیا تو فرشتوں نے پھر عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اے پروردگار، تو پاک ہے غلط کہنے سے، غلط کرنے سے. ہمیں کچھ علم نہیں ہے مگر جتنا ہماری استطاعت کے مطابق ہمیں علم میسر آ سکتا ہے. تو پھر وہ جو اللہ نے بات بتائی ہوئی تھی، جو آدم میں خصوصیت تھی، وہ نفخ فیہ من روحی، تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض اعلم ما تبدون وما تخفون.
تو جب فرشتے جو تھے انہوں نے آدم کے یہ سفلی جسم میں وہ خصوصیت دیکھی تو پھر کیا ہوا؟ تو یہ ذرا تمہیدی طور پہ بتا رہا ہوں، تو وہ سجد الملائکۃ کلھم اجمعین، تمام فرشتے جو تھے وہ سجدے میں گر پڑے۔ تو معزز سامعین، یہ جو تمہیدی گفتگو تھی اس سے مراد میری یہی تھی کہ تھوڑا سا انلائٹ کیا جائے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، اور وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پہ آدم کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ وہ ایک ہی کام ہے، وہ ایک ہی عمل ہے، اور وہ عمل اور وہ اس کو عبادت کہہ لیں، اس کو فرض کہہ لیں، اس کو ذمہ داری کہہ لیں، وہ نسبح بحمدہ و نقدس لہ، تسبیح و تقدیس اور بحمد کا، اس تسبیح و تقدیس کے نتیجہ میں اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ سورۃ ذاریات میں اس کے بارے میں ارشاد بھی ہے بڑا واضح کلیئر کٹ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ تسبیح و تقدیس کے ذریعے معرفت کا حاصل کریں۔ معزز حاضرین مجلس، انسان جب وہ جو فرشتوں نے جس بات کی انڈیکیشن کی تھی اپنی سفلی خصوصیات کی وجہ سے، اپنے مقام خلافت سے گر کے اولئک کل انعام حیوان بن گیا، بلکہ پھر فرمایا گیا معاذ اللہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ جو تھے انہوں نے انسان پہ بڑا احسان کیا، لقد من اللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس پہ مکلف نہیں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہری قوا اور باطنی قوا سے نواز دیا تھا، تو پھر اب جو کرتا ہے اس کے مطابق اس کی جزا ہوگی، لیکن اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اللہ نے اپنے خاص بندے جو تھے وہ انسان کی اصلاح اور تربیت کے لیے مبعوث کیے، جنہوں نے کیا کیا؟ یزکیہم، اور پھر کیا کیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَۃَ، کہ انسان کی اصلاح و تربیت کی۔ تو اللہ رب العزت نے آخر پہ بڑا احسان عظیم کیا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں ارشاد ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک، کہ اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو پھر یہ لوح و قلم کچھ بھی پیدا نہ کیا جاتا، تو ان کو مبعوث کیا، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، کسی علاقے کے لیے نہیں، بلکہ تمام بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے۔ تو آپ کے بعد آپ کے نائب جو ہیں وہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ کا فریضہ تا ابد جو ہے وہ سر انجام دیتے رہے۔ معزز سامعین، انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ ولی اکمل کا متلاشی ہو۔ جب خوش قسمتی سے کسی آدمی کو ولی اکمل مل جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اسے ایک سودا کرتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں بیعت کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں قرآن حکیم میں بھی ہے فَسَتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَيَعْتُم بِهِ، کہ خوش ہو جاؤ اس سودے پہ جو تم نے کیا ہے، یہ بڑی باعث افتخار چیز ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سودا کیا جاتا ہے، عام ہم بھی دیکھتے ہیں، تو سودے پہ گواہ رکھا جاتا ہے۔ گواہ جتنا معتبر ہوتا ہے، جتنا اتھینٹک ہوتا ہے، جتنا بڑا ہوگا، اتنا سودا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی بڑا اتھینٹک ہو گیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں جتنا بڑا سودا ہوتا ہے اس پہ اتنا بڑا جو ہے گواہ رکھا جاتا ہے۔ میری بات پتہ نہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے، تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتا ہوں، اس سے دو بات اور کلیئر ہو جائیں گی۔
ایک عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پرانے قبلہ کعبہ کے مرید سے بھی آپ نے سنا ہوگا، قبلہ پیر صاحب کی کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس میں لکھا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ہی ایک طالب جو ہوتا ہے وہ حضوری ہو جاتا ہے. یہ عام سنی ہوئی ہے بات. اور دوسری بات، کئی ساتھی بھی پوچھتے رہتے ہیں، کئی کے ذہن میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ باقی سلاسل میں جس طرح بیعت ہوتی ہے تو یہ جو سلسلہ ویسی ہے اس میں کس طرح بیعت ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی یا کیا ہوتا ہے. تو وہ اوپر والی بات کی جب وضاحت کروں گا تو دونوں ہو جائیں گی. معزز سامعین، ایک آدمی درود اویسی پڑھتا ہے، تھوڑی سی بات وضاحت کرتا ہوں. ایک دفعہ پڑھتا ہے، دن میں 1100 دفعہ پڑھتا ہے یا 11,000 دفعہ پڑھتا ہے، اس درود پاک پڑھنے کا اس کو ثواب ملے گا. تو پھر اس کے تزکیے کے مطابق ہو سکتا ہے وہ انوار کا مشاہدہ کرے، وہ سلسلے میں داخل نہیں ہوتا. اگر میں پھر عرض کر رہا ہوں 11,000 دفعہ بھی روزانہ پڑھتا ہے درود، تو وہ سلسلے میں داخل نہیں ہوتا. سلسلے میں داخل ہونے کا ایک باقاعدہ ضابطہ، ایک طریقہ کار ہے. یہ ذرا بات کرنے والی تو ذرا میں وضاحت کے سلسلے میں چل پڑا ہوں تو کہہ دیتا ہوں. بہرحال یہ ہوتا ہے کہ اس کا ضابطۂ کار ہے. قبلہ کعبہ محمد نور الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ماورا کا علم حاصل کرنے کے لیے پیر کے کمال علم کا یقین ہونا ضروری ہے. پیر کے کمال علم کا ہونا یقین ہونا ضروری ہے. اس کو فنا فی اللہ اور بقا باللہ ضرور تسلیم کرو. اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کا عقیدہ جو ہے وہ ناقص ہے. اگر عقیدہ ناقص ہوگا تو نسبت کامل نہیں ہو سکتی. نسبت کامل نہیں ہوگی تو فیض جو ہے اس میں طوالت رکاوٹ ہوئے گی، بلکہ کسی وقت بھی قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کسی وقت بھی یہ نسبت جو ہے یہ ختم بھی ہو سکتی ہے. تو جب نسبت قائم ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو میں نے عرض اوپر کیا تھا بیعت ہوتی ہے. بیعت کیا ہے؟ بیعت وہ جس طرح میں نے کہا تھا قبلہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایک عہد ہوتا ہے. اور عہد کیا ہوتا ہے کہ مرید دل میں یہ عہد کرتا ہے کہ میں حصول معرفت میں پیر پر کامل یقین رکھتا ہوں اور کامل یقین رکھوں گا. چلو رکھتا نہیں ہوں تو رکھتا تو پرانی بات ہوگی، رکھوں گا. اور یقین رکھنے کے بعد پیر جو حکم دے گا اس پر عمل کروں گا. پیر جو حکم دے گا اس پر عمل کروں گا. حصول معرفت میرا اصل مقصد ہوگا. حصول معرفت میں پیر جو عمل اور حکم بتائے اس پر بلا چونو چراں عمل کروں گا. قبلہ پیر سے فرماتے ہیں اس پہ بلا چونو چراں عمل کروں گا. اور اپنے امور میں پیر کے حکم کے مقابلے میں اپنے امور کو اہمیت نہیں دوں گا. اور پیر کے حکم کی تعمیل میں اپنے اختیار و ارادہ کو سدیرا نہیں بننے دوں گا. یہ جو عہد ہے یہ دل سے کیا جاتا ہے. جب یہ کرتا ہے تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے تو چلو پتہ نہیں پھر مناسب تھی یہ باتیں. بہرحال میں تو یہ ہے کہ جب یہ عہد کیا جاتا ہے نا تو یہ کرتا ہے کہ پیر کیا کرتا ہے کہ پیر مراقب ہوتا ہے. وہ بیعت والی بات کرتا ہوں. پیر مراقب ہوتا ہے اور اسی مرید کا ہاتھ پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جاتا ہے. سبحان اللہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جاتا ہے تو مرید کی روح رحمانی مجسم مرید ہو کے وہ بھی وہاں ہوتی ہے، کیونکہ اس نے ہاتھ پکڑا ہوتا ہے نا پیر نے. تو جب وہاں ہوتی ہے تو پھر یہ عہد جو ہوتا ہے
یہ ایک اعتقاداً ڈرایا جاتا ہے. تو پیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بتاتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ سلسلہ میں داخل ہونا چاہتا ہے اور اسے میں درود شریف پڑھا رہا ہوں. تو وہ درود شریف پڑھاتا ہے تو مریض پیچھے پڑتا ہے. تو پھر وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجلاس میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں. تو وہ یہ بات ہے کہ وہ ایک دفعہ درود پڑھنے سے وہ اجلاس میں داخل ہو جاتا ہے. تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے، یہ بات اسی طرح نہیں ہوتی کہ زبان کلامن نہیں ہوتی، بلکہ حقیقتاً یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دستاویز کی شکل میں تاریخ لکھی جاتی ہے اور مریض کی روح جو ہوتی ہے، روح رحمانی، وہ اس پہ دستخط کرتی ہے اور اس کے بعد پیر جو ہے وہ بھی اس پہ دستخط کرتا ہے اور وہ دستخط کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی توثیق کرتے ہوئے اللہ اکبر وللہ الحمد کی اس پہ مہر لگاتے ہیں اور مہر لگا کے واپس دی جاتی ہے اور وہ دستاویز جو ہوتی ہے وہ پیر کے باطنی رجسٹر یا فائل میں پھر آ جاتی ہے. میری بات سمجھ گئے ہوں گے میں جو کہنا چاہتا. تو یہ جو ہے یا یہ سودا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے. وہ سودے والی بات اس سے شروع ہوئی تھی کہ سودا جو ہوتا ہے یہ کس کے سامنے ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ عہد جو ہوتا ہے وہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر رہے ہیں اور اس عہد کی تعمیل کرنے کے لیے پھر ہمیں کسی قسم کی مشکل مصائب کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے اور اپنی زندگی جو ہے پھر اس کے لیے وقف کر دینی چاہیے. معزز سامعین، قبلہ و کعبہ محمد نور الدین اویسی سے جب ہم نے یہ سودا کر لیا، ان کی بیعت کر لی، ان کو اپنا پیر مان لیا، تو پھر کوئی اپنی ذات، اپنی انانیت، اپنی نمود و نمائش، اپنے رسم و رواج، اپنے حسب نسب کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے اور نہ ہمارے راستے میں اس کو رکاوٹ بننا چاہیے. قبلہ و کعبہ محمد نور الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمارے بالکل سامنے ہے. پھر یہ ہے کہ ان کی جو تعلیمات ہیں وہ کتابی شکل میں محفوظ ہیں. پچھلے اس کے موقع پر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ نور العرفان جو ہے اس کا حصہ دوم جو ہے وہ اس لحاظ سے بڑا ہی زبردست ہے کہ اس میں آداب شریعت، آداب انسانیت، آداب معاشرت، آداب مجلس، آداب پیری مریدی، آداب طریقت، آداب مہمان نوازی، تمام چیزیں جو ہیں وہ تفصیلاً دی گئی ہیں جن پہ عمل کر کے نہ صرف آخرت بلکہ ہم دنیا بھی اپنی آپ کو سنوار سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ عمل کرنا اس پہ شرط ہے. پچھلی دفعہ تو میں نے پیر صاحب کے چند ان میں سے وہ نور العرفانی میں سے چند باتیں درائی تھیں، چند ایک. تو محمود صاحب مذاکر مجھے بعد میں کہہ رہے تھے جی اتنی آپ نے درا دی ہیں تو پھر کون یاد رکھے گا. میں نے کہا بھائی یاد رکھنے والی بات نہیں، وہ تو کتاب میں محفوظ ہے. میں نے تو ایک سامنے تھوڑی سی مثالن بیان کی تھی. تو اس دفعہ پھر چند ایک، بلکہ اس دفعہ تو ذرا تفصیلاً تھی، چند ایک صرف 2-3 ذرا دیتا ہوں. قبلہ پیر صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمیں 1100 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اور اپنی سہولت کے مطابق روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے مراقبہ کرنا ہے. ایک اور جگہ قبلہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ کے دوستوں سے ہم محبت کریں اور آپ کے دشمنوں سے بغض رکھیں، چاہے وہ ہمارے عزیز ہی کیوں نہ ہوں. قبلہ پھر انسانوں کے حوالے سے فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے کہ تمام جو ہیں وہ آدم کی اولاد سے ہیں، تو پیدائش کے لحاظ سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے. تو اس لیے کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے وہ دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھے یا اپنے آپ کو برتر سمجھے. پھر قبلہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت درگزر سے کام لیتے ہیں. تو پھر ہمارے لیے بھی یہ لازم ہے کہ ہم بھی اپنے بھائی سے، تمام بھائی ہیں ہمارے، تو قبلہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے بھائی سے درگزر کرنی چاہیے، چاہے وہ ہمارا انتہائی دشمن ہی کیوں نہ ہو.
جب اللہ رب العزت وہ پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی صفت ہے درگزر کرنا، تو پھر ہمیں بھی اپنے بھائی سے درگزر کرنی چاہیے۔ پھر قبلہ ایک اور بڑی بات پیاری فرماتے ہیں، یہ کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں